بڑی ہی افسوسناک خبر ملی کہ اہل السنہ والجماعت کے عظیم عالم دین، عظیم محقق اور دور حاضر کے مظلوم مفکر علامہ امام اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کیا ہے، گرفتاری تو پہلے بھی آپ کی کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا امام زین العابدین کو بیڑیا پہنائی گئی تھی، مگر کب؟ جب نظریاتی طور پہ امام صاحب کو قائل نہ کیا جا سکتا تھا تو قید کر دیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا۔ کب؟ جب آپ نے ظالم کو لاجواب کر دیا تھا، تو جب سامنے والے کے پاس جواب نہ تھا آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی قید کیا گیا، اور کب کیا گیا؟ جب علمی دلائل سے امام صاحب کا مقابلہ نہ کیا جا سکتا تھا، حتیٰ کہ آپ کو کوڑے بھی مارے گئے۔ تو میرے بھائی، اسی طرح آج دور حاضر میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ کو گرفتار کیا گیا۔ کب؟ جب سارے کے سارے رافضی و نیم رافضی سب مل کر حضرت کی باتوں کا ایک مکمل جواب نہ دے سکے تو ان کو قید کروا دیا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا صرف کہ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر جلالی نے اپنی گرفتاری سے پہلے ایوانان رافضیت میں اپنے سینکڑوں دلائل کے وہ بیانات سوشل میڈیا پر جاری کر دیے ہیں جن کا جواب رافضیت کے پاس صبح قیامت تک نہیں بن پائے گا۔ انشاءاللہ جواب ہے ہی نہیں۔ اور جو ہمارے علماء دین، خاص کر پیر سید عرفان شاہ قبلہ مشہدی، اللہ تعالیٰ رافضیوں سے ان کی حفاظت فرمائیں، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ رافضیوں سے ان کی حفاظت فرمائیں۔ یہی سید مظفر حسین شاہ صاحب کی ذات ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے مسئلہ یزید پر آپ نے ایک مختصر سی بات مثال کے طور پر بیان کی۔ ہندوستان پاکستان میں بوال مچا، آپ نے اس پر وضاحت پیش کی، علماء اہل سنت نے اس وضاحت کو قبول کیا، لیکن حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر جلالی کی وضاحت کو کوئی قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہا تو کیوں کہا، پہلے رجوع کرے بعد میں بات ہوگی۔ اور اسی سلسلے میں خود سید مظفر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں جن کے ساتھ گزشتہ دنوں میں وہی عمل ہوا تھا۔ افسوس اس بات پر ہے، افسوس اس بات پر نہیں کہ ڈاکٹر جلالی کو گرفتار کیا گیا۔ جب سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی، جن کے ایک لفظ کو، جن کے ایک فتوے کو، جن کی ایک ایک بات کو لوگ آنکھ بند کر کے مان لیا کرتے تھے، آج ان سے زبان درازیہ کی جا رہی ہے۔ جب حضرت نے اپنی تحقیق کو پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی تائید فرمائی، جو محدث کبیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کو اور صدارت کو قبول کرتے ہیں، وہ علماء اسلام، وہ علماء اہل سنت اب تک میدان میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جب محدث کبیر نے کھل کر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی حمایت کر دی تو ہندوستان کے وہ سادات کرام، خاص کر حضور غیاث ملت سید غیاث الدین ترمذی حفظہ اللہ تعالی، حضور گلزار ملت سرکار گلزار میاں اسماعیلی واسطی حفظہ اللہ تعالی، یہ بڑی بڑی ہستیاں یہ میدان میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حیرت اس بات کی ہے۔ جب حضور محدث کبیر نے تائید فرما دی، اور آپ کا ایک نعرہ ہے کہ محدث کبیر کی ذات وہ ذات ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ نہیں بولتی، اگر آپ کو ان کی تحقیق پر یقین ہے تو آج آپ میدان میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں سادات کرام سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، علماء اہل سنہ والجماعت سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، آج اگر یہ مرد مجاہد دب گیا، رب کعبہ کی قسم، رافضیت کو ہندوستان اور پاکستان میں تمہارے گھروں میں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم میں آقا فرماتے ہیں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح سے داخل ہوں گے جیسے بارش کا پانی داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں روک پائیں گے۔ لہٰذا آج وقت ہے آپ اسٹینڈ لیں۔ اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اسلام جذبات سے نہیں بلکہ دلائل سے چلتا ہے، براہین سے چلتا ہے، اگر واقعی یہ لگتا ہے
تو آپ میدان میں آئے۔ یہ علماء اہل سنت اور سادات کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج کا وقت بڑا خراب وقت آ گیا ہے، دلائل کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، علم کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جبکہ آج اس مسئلے کو جب یہ عوام میں آیا، عوام جان رہی ہے دھیرے دھیرے۔ جو لوگ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو گالیاں دے رہے تھے، ان لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی گالیاں بند ہو رہی ہے اور وہ تائید میں اترتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو لوگ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے رد میں سوشل میڈیا پر ہر گھنٹے میں دو تین پوسٹ بازی لگاتے تھے، 5 دن تک ان کی ٹائم لائنز پر کوئی پوسٹ اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف نہیں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا وتیرہ شروع سے رہا ہے کہ جیت ہمیشہ اور ہمیشہ دلائل و براہین کی ہوتی ہے۔ جذبات ایک محبت کا حصہ ہے، لیکن مذہب اسلام صرف محبت اور جذبات سے نہیں چلتا۔ اسلام میں جذبات بھی اسی وقت قبول کیا جاتا ہے کہ جب وہ دلائل اور براہین سے ملتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، اور خاص کر جن حضرات کے کانٹیکٹ جن علماء اسلام سے ہیں، خاص کر ان حضرات تک اس ویڈیو کو پہنچائیں اور ان سے گزارش کریں کہ اگر آپ واقعی اسلام کا درد پالتے ہیں تو آج میدان میں آئے اور اسٹینڈ لیں، ورنہ اگر آج آپ نہیں آئے تو پھر اللہ عالم آگے کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کو حق سمجھنے کی